آپ نے ابتدائیہ سنا اور میں یہی بات شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ہمیں انہیں جدا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے پیار کرتے ہیں صحابہ اسی سے محبت کرتے ہیں، دور نہیں ہو سکتے اس سے، کیونکہ وہ تو سرکار کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، چاہے جائے کہ وہ امام حسین کو چوم رہے ہیں اور سونگ رہے ہیں اور صحابہ اسے نہ دیکھ رہے ہوں۔ تو آج ہم نے یہ تفریق کیوں پیدا کر دی، آج ہم دور کیوں ہو گئے؟ اتحاد کا جو میسج، جو پیغام، کیونکہ امام حسین کے لشکر میں، جس کو آپ لشکر کہہ لیجئے، وہ کہ لشکر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، صبر والوں کا قافلہ تھا، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب صحابی رسول تو اس گروہ کے ساتھ تھے، اس جماعت کے ساتھ تھے، اس حق پرستوں کے ایک گروپ کے ساتھ تھے جنہوں نے جو باطل سے ٹکرائے۔ تو صحابی تو ادھر ہیں، تو اس کا مطلب جو صحابیت کی محبت ہے، جو صحابیت کا درجہ ہے، جو صحابہ کرام کا احترام ہے، وہ تو امام حسین ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ تو آج ہم جو دور ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اتحاد میں ہم خود ہی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ ہماری حالت کیوں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا واقعہ شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جو عام ایسا طبقہ کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہو، افتراق ہو، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کوئی الگ طبقہ تھا اور صحابہ کرام کوئی الگ طبقہ تھے، جبکہ صحابہ تو یعنی اہل بیت تو ہیں ہی صحابہ، جی، ایک دوسرے سے جدا ہے نہیں۔ اب جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں دیکھا کہ حسنین کریمین دونوں تشریف لے آئے، تو آپ نے بڑے احترام کے ساتھ اتر کر کے دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا، یعنی اتنا ان کو احترام اور ان کو عزت دی۔ اور پھر وہ واقعات سارے موجود ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں تو صحابہ کرام کتنے پریشان اور کتنے تڑپ رہے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے مشورے دے رہے ہیں، اور وہ واقعہ بھی سامنے ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصراً بیان کرتا ہوں کہ صحابہ ان کے ساتھ تشریف لے بھی گئے، اور پھر جب اس کے بعد یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا اور یہ لٹا پٹا قافلہ جو خواتین اور بچے لوٹ کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ، تو وہ منظر دیکھا نہیں جاتا کہ نماز کا ٹائم ہے، لیکن جب یہ حضرات تشریف لائے تو صحابہ کرام جو ہے وہ یعنی بلک بلک کے رونے لگے، ان کے اس غم کو اور ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے۔ اگر یہ کوئی الگ جماعت ہوتی اور یہ الگ لوگ ہوتے تو صحابہ کرام کو تو نہ ان کو کوئی مشورہ نہ جانے کا دینا تھا اور نہ ان کو یہ اجتہادی سلسلہ الگ ہوگا، بلکہ صحیح معنوں میں حق پرست جماعت یہی تھی۔ حق پرست جماعت یہ تھی کہ وہ گئے تو کس لیے گئے؟ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں گئی، نہ حکومت کی جنگ تھی، نہ مال و دولت کی جنگ تھی، ساری کے سارے شہزادے تھے، اور شہزادے جب یہاں تھے تو ان کے لیے شہزادہ جہاں بھی ہوتا ہے شہزادہ ہی ہوتا ہے۔ پوری امت، پورے صحابہ جو ہے اپنے سر آنکھوں پر انہیں لے رہے تھے، تو ان کو مال و دولت کے لیے اتنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک ان کا حق تھا، اور جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی فرما دی تھی، اس پیشن گوئی کو اللہ رب العزت نانا کی بات پوری کرنے والے، بالکل اس پیشن گوئی کو اللہ رب العزت نے صادق کرنے کے لیے یہ ایک عمل ان سے سرزد فرمایا، اور یہ عمل ہوا، اور اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور ان کے لیے اپنے جو آنکھیں ہیں وہ فرش راہ کرتے تھے۔ آج امام علی مقام کی جو قربانی ہے، آپ سے بھی یہی سوال ہے، اور مفتی صاحب، تو کیا ہم صحیح معنوں میں ان کی اس قربانی کو سمجھ پائے؟ ہم نے تجدید عہد وفا کی، آج بھی ہم تو آج بھی منتشر ہیں، ہم تو آج بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ تو چاہتے تھے ہم یکجا ہو جائیں، وہ تو بس ایک ظلم کی دیوار سے ٹکرا گئے تھے، اور انہوں نے تاریخ میں یہ رقم کر دی جو حقیقت تھی کہ ظالم ہر دور میں ایک ہوتا ہے اور حسینیت بھی ایک ہے اس سے ٹکرانے والی۔ لیکن آج ظالم تو ایک ہے، لیکن حسینیت جو ہم نام لیوا ہے نا، ہم تو عمل ہمارا کچھ ہے، باتیں ہماری کچھ ہیں، ہم باتیں تو بہت کر رہے ہیں، لیکن عمل جب آتا ہے تو ہم سب بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، کوئی الگ ہو جاتا ہے، کوئی الگ ہو جاتا ہے، کوئی اپنی 1.5 اینٹ کا مکان بیٹھ کے الگ بیٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، ہم ملتے کیوں نہیں مفتی صاحب؟ اتحاد کیوں نہیں کرتے؟
قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز سے ارشاد فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون، تم لوگ کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقاصد تھے اور جو ان کے جو عمل تھا، وہ تو یہی تھا کہ امت یکجا ہو جائے، ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف، طاغوت کے خلاف یکجا ہو جائے اور منتشر نہ ہو، الگ الگ پاکٹ نہ ہو. کیونکہ بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب ایک ایک انگلی، اور یعنی اگر آپ ماریں گے کسی کو تو اپنی انگلی ٹوٹے گی، لیکن اگر یہ انگلیاں کھٹی ہوگی تو مکہ بنے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنی بڑی قوت ہونے کے باوجود اور اتنے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، تیل کی قوت، سونے کی قوت، تمام چیز ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں، ہم دربدر ہیں، ہم ابتر ہیں، اور کفر اور طاغوت کی طاقتیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں اور ہم ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. اس کی وجہ اور کوئی نہیں، ایک ہی وجہ ہے کہ ہم منتشر ہو گئے ہیں اور ہم نے اس سبق کو بلا دیا کہ جو خون انہوں نے کربلا کے خاک پر، اور جو خون انہوں نے مکہ اور مدینہ کے خاک پر، اور جو خون انہوں نے دنیا کے کونے کونے پر بہا کر کے ایک درس دیا ہمیں، اور آج میں اور آپ اگر عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور ہم جو یعنی کوئی ہندو نام نہیں ہے، کوئی سکھ، کوئی عیسائی نام نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے ہم پر کہ ہم یعنی انہوں نے یہ قربانی دی. اور آج جب ہم نے جب وہ قربانی پر ہم عمل پیرا تھے، بیچ میں یہ بات کروں گا، تو ہمارے پاس پھر سلطنت عثمانیہ جیسا دور بھی تھا کہ کفر اور طاغوت کی کشتی جو ہے وہ سمندر میں ہماری اجازت کے بغیر نہیں اتر سکتی تھی. آج ہم وہ ہیں کہ ہم ان کے مرہون منت ہیں اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کے آرڈر کے ہم محتاج ہیں. یہ کیا ہے کہ ہم نے اس خون سے غداری کی اور ہم نے اس خون سے کوئی سبق حاصل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر سے سوال معلوم کرتے ہیں، پھر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب بات کریں؟ عامر بھائی، میں لاہور سے محمد وقاص فیل بات کر رہا ہوں. کیا حال ہے؟ الحمدللہ جناب وقاص صاحب. عامر بھائی، دو سوالات ہیں میرے. جی. پہلا سوال یہ آپ سے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اخلاقی اختیار کرے تو اللہ پاک اس کو سارا سال کشادہ رزق عطا فرماتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال؟ سوال میرا نماز سے متعلق ہے کہ نماز میں جب رکوع میں ہم سمی اللہ لمن حمدہ پہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور اللہم ربنا ولک الحمد، اس کی کیا فضیلت ہے؟ جی بہتر. جی مفتی صاحب. لیکن جہاں تک پہلا سوال ان کا ہے کہ جو حدیث پاک انہوں نے پیش کی، تو یہ بحقی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن اپنے اہل و عیال پر مال میں کشادگی کرے گا، یعنی کھانے پینے میں زیادتی کرے گا، ان پر مال خرچ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں تنگی پیدا نہیں فرمائے گا، اس کے رزق میں وسعت ہوگی. اچھا، بعض احادیث کریمہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر محدثین کی جرح ہوتی ہے. اگر یہ سند ضعیف بھی ہے تو ضعیف حدیث جو ہے وہ فضیلت کے عنوان میں قابل قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کر رہے، نہ ہم وجوب کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فضائل کے عنوان میں ہے تو یہ قابل قبول ہے، کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اسے ثواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، جو دوسرا سوال انہوں نے سمیع اللہ لمن حمدہ، جی، تو ربنا لک الحمد بھی کہا جاتا ہے اور ربنا ولک الحمد بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں، ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے حمد، ربنا ولک الحمد اے ہمارے رب اور تیرے لیے حمد. اللہم کا معنی بھی یہی ہے. تو تینوں کلمات استعمال کی جا سکتے ہیں، تینوں کلمات کا معنی ایک ہی بنے گا، لیکن اللہم ربنا میں یہ ہوگا کہ ربنا کی تکرار ہو جائے گی، تو جتنی تکرار ہوگی تو رب تعالیٰ کو اتنی پسند ہوگی. اچھا، یہ بھی ایک واقعہ تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو تو اچھا لگے گا اگر بیان کر دیں. میرے کچھ ذہن سے پھسل رہا ہے کہ ربنا لک الحمد تو کسی نے پیچھے سے پڑھا تھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بہت خوب پڑھا گیا ہے. کچھ